گانوں میں کفریہ کلمات کا حکم۔ بہت سارے ایسے گانے ہیں جن میں کفریہ کلمات ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس جملے کو سمجھے بغیر انجانے میں وہ گانا گائے تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے، نہیں، انجانے میں کافر نہیں ہوگا، لیکن گانا گانا مسلمان کو گانے نہیں گانے چاہیے۔ باقی گانوں میں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اس میں ایک بات سمجھیں کہ شاعری کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ شاعر کسی چیز کو مبالغہ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ شاعری کی دنیا ایک عام دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری تھی نا شکوہ، اس میں اللہ سے بہت ساری شکایتیں کی۔ اب بعض لوگوں نے اس وقت متشدد لوگوں نے علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ صحیح جو سنجیدہ علماء تھے انہوں نے تو نہیں لگایا، لیکن بعض نے لگا دیا۔ تو وہ شاعری تھی، اس میں اللہ سے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، شکوے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک نثر میں جب ہم عام نارمل حالات میں ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کفر کا فتویٰ لگیں گے۔ شاعری کے اصول، میں یہ نہیں کہہ رہا شاعری میں کفر بکنا جائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کفر کے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بات کہہ دے آپ نے فوراً اٹھا کے اس کو کافر کہہ دیا۔ اور تو شاعری میں اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے، کسی عالم سے پوچھ لیں، پڑھے لکھے سنجیدہ علماء سے، کہ بھئی یہ کافر ہے بھی یا نہیں ہے، یا یہ کلمات کفری ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ شاعری کا کوئی ناز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ سے شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ شکایتیں صرف ایک ناز کے حکم میں ہوتی ہیں کہ ناز کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے فتویٰ لگانے میں اور کفریہ کافر کہنے میں کسی کو۔ مذہبی لوگوں میں بعض دفعہ بڑی شدت آ جاتی ہے، اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو واضح طور پر جب کفریہ بات ہوگی یا بے ادبی کی بات ہوگی، پھر بہرحال اس کو غلط کہا جائے گا۔